من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور طلبہ اعزام، میری ماں بہنوں، طالبات، فاضلات، عالمات، آج اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہمارے یہاں جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر سے علماء اور عالمات کی جماعت آخری سبق پڑھ کر اور دستار فضیلت لے کر میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جس کی آخری حدیث پڑھی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ 7274 احادیث پر مشتمل ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے مجھے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں سے منتخب فرمایا اور پورے نوع انسانیت میں سے میرے لیے صحابہ کو منتخب کیا. فجعلہم انصاری وجعلہم اصحاری. ان صحابہ کو میرا مددگار بھی بنایا اور میرا رشتہ دار بھی بنایا. صحابہ اکرام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشقانہ تعلق تھا، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہو جاتا ہے نا تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو دیکھتا بھی ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے. دنیا میں کسی کی بھی کوئی ادا اگر محفوظ ہوگی تو وہ کسی عاشق کے ذریعے ہوگی. عام آدمی تو ایک طائرانہ نظر ڈالتا ہے، لیکن محبوب جو عاشق ہے وہ محبوب پر گہری نظر ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام چونکہ عاشق تھے، اس عشق کی وجہ سے ان کے قلب، ان کی روح، ان کا دل، ان کی عقل، ان کے حواس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے افعال، آپ کی ادائیں، آپ کے شمائل، آپ کا چلنا پھرنا، ایک ایک چیز کو انہوں نے محفوظ کیا، اور آج وہ ان کتابوں کی شکل میں امت کے سامنے ہے. اگر ایسا غایت تعلق نہ ہوتا، صحابہ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھے، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حواریین تھے. ہر پیغمبر کے صحابہ ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کی اور اپنے پیغمبر کی باتوں کو اس طرح ضبط کر کے امت کے سامنے رکھا. پیش نہیں کر سکتے. لیکن یہ عاشق تھے. ایک کافر گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ صحابہ کا کیسا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آ کر اس نے رپورٹ دی. انہوں نے کہا: بھائی میں بہت دنیا پھرا ہوں، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے
بادشاہوں کے خدمت گزار بھی دیکھے ہیں، مذہبی لوگوں کے خدمت گزار بھی دیکھے، لیکن صحابہ جیسا نہیں دیکھا کہ وہ وضو فرماتے ہیں، ان کا محبوب وضو کرتا ہے تو زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے، اگر وہ تھوکتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو اور تھوک کو اپنے اوپر مل کر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ایک منزل حاصل کر لی۔ اب بتائیے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے، رسول اللہ نے بات فرمائی تو صحابہ نے قلب و جان میں اس کو بٹھا لیا۔ پیغمبر سلام کو دیکھا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، کتنی روایات ہیں، کہتے میں نے جب آپ نے بات فرمائی تو پیغمبر سلام کا چہرہ اس وقت اس طرح تمتما رہا تھا، آپ اس انداز میں فرما رہے تھے، آپ کے چہرے پر غضب تھا، آپ نے ہاتھ اس طریقے پر ہلایا تھا، آپ کی اس وقت یہ کیفیت تھی، میرے کانوں نے سنا، آج بھی میرے کانوں میں اس کی لذت ہے جو پیغمبر سلام کی میں نے تلاوت سنی نماز میں وسلم کے پیچھے، میں نے رسول اللہ سے ہاتھ ملایا، اس ہاتھ کا لمس اور اس کی نور کی کثرت سے جو ٹھنڈک ہے وہ مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے، میں بغل گیر ہوا تو میرے سینے نے اس ٹھنڈک کو محسوس کیا، میرا گھٹنا رسول اللہ کی گھٹنے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میرے پاؤں سواری میں پیغمبر سلام کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نے دل، زبان، قلب، حواس، ہر ایک کے ذریعے پیغمبر سلام کی ایک ایک بات کو محسوس کیا۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر سلام کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو قیامت تک آنے والی امت کے سامنے نہیں ہوگا۔ اس میں کمال صحابہ کا ہے، دل و جان میں بتایا، آپ کی پسند پر اپنی پسند قربان کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر سلام دعوت میں گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی پرات میں گوشت اور کدو میزبان نے پیش کیا، تو پیغمبر سلام کدو تلاش کر رہے تھے، کہا میں نے کدو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھنے شروع کر دیے، آپ نے شوق سے تناول فرمایا کہ وہ دن اور آج کا دن 100 سال سے اوپر عمر تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرما رہے ہیں آج اس واقعے کو 70-80 سال ہو چکے ہیں، کہا کہ میں کدو کا عاشق ہو گیا جب محبوب کو میں نے دیکھا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن نے ان صحابہ کرام سے علوم کو لیا، تابعین کی جماعت میں اور تبع تابعین میں، اور آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد آنے والے تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ تابعین نے یہ تعلق رکھا، تبع تابعین نے، پھر یہ امام بخاری جیسے لوگ آئے، کتابی شکل میں لے آئے، انہوں نے اپنے حافظوں میں بھی محفوظ کیا، دل میں محفوظ کیا، اور کتابوں میں لکھ کر قیامت تک کی امت کے لیے بہت بڑا احسان کر دیا۔ 16 سال کی مدت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، 23 سال کی عمر میں شروع کیا ہے، اور 39 سال کی عمر میں امام بخاری نے بخاری شریف مکمل کی ہے، اور 62 سال عمر امام بخاری نے پائی ہے۔ خود امام بخاری نے اپنی بخاری شریف خود پڑھائی ہے، اور امام بخاری کے شاگردوں کی تعداد 90,000 ہے جن نے بخاری شریف امام بخاری سے پڑھی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے سب امام بخاری کے شاگرد ہیں بخاری شریف میں۔ اور امام بخاری نے 1080 استادوں سے علم سیکھا، 1080 استادوں سے یہ کتاب لکھی، جس کو باب الوحی سے شروع کیا اور کتاب التوحید پر ختم کیا۔ باب الوحی لایا امام بخاری سب سے پہلے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ، آج یہ جن کا فیضان ہمارے سامنے، یہ سب ان کا فیضان ہے، فرمایا کرتے تھے باب لا کر امام بخاری دروازہ بتانا چاہتے، باب الوحی، اے عقل کے مارو عقل کے پیچھے نہ چلو،
معاشرے کے پیچھے نہ چلو، اپنے حواس کے پیچھے نہ چلو، اپنے آنکھ کے دیکھنے پر یقین نہ کرو، کان کے سننے پر یقین نہ کرو، بلکہ باب الوحی، وحی کے دروازے سے داخل ہو کر جاؤ، پھر دیکھو جو تمہیں چیز ملے گی وہ یقینی ہوگی، خدا کی پسندیدہ ہوگی۔ باب الوحی، وحی کے دروازے سے جاؤ، اور دروازے میں نہیں گھسنا، وحی کے دروازے سے جاؤ، پھر وہاں سے تمہیں قرآن ملے گا، وہی متلو ملے گی جو تلاوت کی جاتی ہے، وہاں تمہیں احادیث مبارکہ ملیں گی جو وہی غیر متلو ہے، وہاں تمہیں فقہ ملے گی جو قرآن حدیث دونوں کا مکھن ہے، فقہ قرآن حدیث سے نکلتی، الگ کوئی چیز نہیں، وہ فقہ ہی نہیں، فقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالنا، تو مکھن وجود میں آتا ہے دودھ کے ساتھ، دودھ نہ ہو تو مکھن وجود میں نہیں آتا، فقہ ہوتی وہ ہے جو قرآن حدیث سے نکلی ہو، الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو الگ کہتا ہے حضرت مولانا عبد المجید صاحب کروڑ پکا والے، جو دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آتی ہے، فرمایا کرتے تھے آج لوگ فقہ کو قرآن اور حدیث سے الگ کرتے ہیں، فرمایا کہ دراصل یہ بھینگے ہیں، بھینگا وہ ہوتا ہے جو ایک کو دو دیکھتا ہے۔ پھر قصہ سنایا حضرت نے، ختم بخاری میں قصہ سنایا، میں بھی وہیں تھا، کہا کہ استاد کا شاگرد تھا، تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ جاؤ فلانی بوتل لے آؤ، کمرے میں رکھی ہے فلاں جگہ پر، شہد کی بوتل یا کوئی چیز۔ تو وہ گیا کہ استاد جی وہاں تو دو بوتلیں رکھی، حالانکہ بوتل ایک تھی، لیکن چونکہ وہ مہنگا تھا تو ایک کو دو دیکھ رہا تھا، دونوں کو الگ الگ دیکھ رہا تھا، بوتل تو ایک ہی تھی، ابھی ایک کو دو نظر آ رہے تھے، جس طرح فقہ قرآن سے الگ نظر آتی ہے، حالانکہ ایک ہی۔ تو استاد بڑا سمجھدار، تو اس نے کہا یار ایک بوتل توڑ دو اور ایک لے آؤ۔ جب اس نے پتھر مارا تو دونوں ٹوٹ گئی۔ تو استاد جی دونوں ٹوٹ گئی؟ کہا کہ بے وقوف ایک ہی تھی، تجھے دو نظر آ رہی تھی، تیری آنکھ میں خرابی ہے، بوتلوں کی تعداد میں نہیں مسئلہ۔ قرآن حدیث فقہ میں مسئلہ نہیں ہے، یہ سوچنے والوں کی عقل میں خرابی ہے دراصل، یہ الگ کوئی چیز نہیں۔ یا ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ آج لوگ اللہ رسول کی باتوں میں کانے کی طرح سلوک کرتے، جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی ایک آنکھ تھی تو بازار میں جا رہا تھا تو دکانیں نظر آ رہی تھی، دوسری طرف دکانیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو آخر میں پہنچ کر جب وہ پلٹا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا یار یہ دکانیں تو اس طرف تھی، ادھر کیسے آ گئی؟ امام بخاری باب الوحی لا کر تنبیہ کر رہے ہیں، اے لوگوں وحی کے ذریعے جو بات آئے گی وہ یقینی بات ہوگی، اس پر عمل کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا آلہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم یہ پہچان سکے کہ اللہ کس سے خوش ہوں گے، رسول اللہ کس سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام قرآن اور حدیث ہمیں دے کر بتا دیا، یہ وہ چیزیں ہیں جب ان پر تم عمل کرو گے اللہ بھی خوش ہے، رسول اللہ بھی خوش ہے۔ باب الوحی سے شروع کیا، اور باب الوحی میں امام بخاری انما الاعمال بالنیات کی پہلے حدیث لائیں کہ اپنی نیتوں کو درست کرو، اور امام بخاری بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ پوری کتاب رضا الہی کے لیے لکھی ہے، یہی تبھی تو آج تک موجود ہے، اگر رضا الہی نہ ہوتا تو آج تک کیسے موجود ہوتی ہے؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ اس آدمی کے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا تذکرہ باقی رہے تو اللہ کے لیے کام کرنا سیکھ لو، پھر آپ چلے جائیں گے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہ اللہ کے ولیوں کے، علماء ربانیین کے آثار آج کل کیوں باقی ہیں؟
ان کی محنتیں کیسے باقی ہیں؟ وہ تو خود تو چلے گئے سینکڑوں سال. امام بخاری تو آج کا آدمی ہے. 1300 سال تقریباً ہو چکے ہیں امام بخاری کی دنیا سے گئے، 1300 سال کے قریب. لیکن بخاری شریف آج بھی ایسے پڑھی جا رہی جیسے کل لکھی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اخلاص ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دوست تو چلا گیا لیکن میں تو باقی ہوں نا، تو میں اپنے دوست کا تذکرہ باقی رکھوں گا. وہ تو چلے گئے. آج ہمارے سامنے یہ جو اتنا طویل و عریض ادارہ اور یہ جو فیضان ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے اور میں بڑی بار بار اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے حضرت والد صاحب ہمیشہ ان کا یہ بڑا مشہور ان کا یہ مقولہ تھا اور ملفوظ تھا. فرماتے تھے اخلاص ایٹم بم ہے. یہ فرماتے تھے اور فرمایا کہ ایٹم بم کسی کے پاس ہو تو ایک انسان پوری دنیا کے لیے کافی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ فرمایا کہ یہاں جو 50 سال والد صاحب نے وقت گزارا ہے، اب آپ سن چکے ہیں، زبان بھی نہیں جہاں آخر تک والد صاحب پنجابی زبان نہیں سمجھتے تھے. اگر کوئی پنجابی زبان میں آ کر مسئلہ پوچھتا تو ترجمان بیچ میں رکھنا پڑتا تھا اور اس وجہ سے بڑے دلچسپ واقعات بھی ہو جاتے تھے کیونکہ طالب علم جو ہے جو مقامی ہوتے تھے خصوصاً چھوٹے طالب علم وہ اپنی انداز میں بات کرتے تھے، والد صاحب کوئی اور بات سمجھتے تھے تو اس میں بڑے دلچسپ قصے ہو جایا کرتے تھے. اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بھیجا تھا. مشورہ دینے والے وہ ہیں اور بلانے والے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ. تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ والد صاحب جب دارالعلوم دیوبند میں فارغ ہو کر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو یہاں سے حضرت نے خط لکھا کہ بھئی یہاں باول نگر میں ضرورت ہے، معقولات کا ماہر استاد چاہیے، منطق فلسفے کا ماہر ہو. تو مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ سے والد صاحب نے مشورہ کیا. ان کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق تھا، ایسے تھے والد کی طرح تھے، اتنی شفقت فرماتے تھے. تو آپ نے فرمایا نیاز محمد باول نگر چلے جاؤ کیونکہ تمہیں بھی اردو نہیں آتی، وہاں کے لوگوں کو بھی اردو نہیں آتی، تمہاری اچھی چلے گی وہاں. اور ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھو چونکہ تمہیں مقامی زبان نہیں آتی تو طالب علم کبھی آپ نے بات کرتے کسی بات پر ہنس بھی پڑتے ہیں تو دیکھو جب وہ ہنسیں تو تم بھی ہنسنا، اگر وہ روئیں تو تم بھی رونا. یہ فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب یعنی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی لا رہے ہیں اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت لا رہے ہیں. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ کی مقتص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری پہلی روایت امیر المومنین کی لائے ہیں اور آخری روایت صفہ کے درویش ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں. کہ اعمال پر مدار ہے، اعمال پر، اور کتاب التوحید پر لا کر ختم کیا ہے کیونکہ وہی بھی سب سے پہلے نبیوں پر توحید کی آتی ہے. انہ لا الہ الا انا فاعبدون، نبی پر سب سے پہلی وحی جو آتی ہے وہ توحید کی وحی آتی ہے. تو باب الوحی لا کر بھی توحید کا اشارہ ہے اور آخر میں بھی کتاب التوحید لا رہے ہیں. یہ بالکل اس طرح جوڑا ہے اس کو، اور بیچ میں اعمال بیان کیے ہیں، ایمان، یہ سب. امام بخاری کے ایمان بھی ایک عمل ہے، کہتے اس کے لیے بھی نیت چاہیے. اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نیت چاہیے. ایمان سے بھی ایمان لانے والا بھی پہلے نیت درست کرے گا کیوں ایمان لا رہا ہے.
باب الحسبت والنیت، آخری باب جو کتاب الایمان میں لائے ہیں تو اس کے اندر بھی ایمان کو شامل کیا ہے. تو وہی کتاب تو یہ بھی توحید اور آخر میں بھی کتاب التوحید ہے. بیچ میں سب اعمال ہیں اور یہ اشارہ کر دیا کہ کوئی عمل نہ لینا جب تک وحی الہی اس کی تائید نہ کرے، ورنہ وہ بدعت بن جائے گا. بدعت نام ہی بدعت اس لیے کہتے جو بدعت ہوتی ہے یہ دراصل وحی کے مقابلے پر ہے. جو بدعتی ہے دراصل وہ در پردہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام سب سے زیادہ سخت جو تھے وہ بدعت کے معاملے میں تھے، کیونکہ بدعات جو ہے وہ سنت کے نور کو مٹانے کا وجہ بن جاتی ہے. تو باب الوحی سے لا کر اب کتاب التوحید پر لا، اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر بحث کی ہے. اللہ کی ذات اور صفات. اور میں نے بتایا کہ امام بخاری باب الوحی سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلامیات کے معاملے میں، دینیات کے معاملے میں، ضروریات کے دین کے معاملے میں عقل نہیں چلے گی، اللہ رسول کا حکم چلے گا. یہاں عقل نہ چلاؤ. آج لوگ عقل کے اوپر تولتے ہیں. تمہاری عقل میں اتنی طاقت ہے اللہ رسول کا حکم تول سکو؟ تم نے جان ہی نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ تم قرآن حدیث کو کہتے ہو کہ عقل کے مطابق جو بات ہے وہ لے ورنہ نہ لے. کہا کہ تمہاری عقل تو وہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور مثال دی کہ ایک آدمی کسی مردے کے پاس رات گزارے، جو مردہ ایک کیا اس کا ابا ہے، اس کی بیوی، اس کی ماں ہے، اس کی ناش رکھی ہوئی ہے، اس کو وہاں نیند نہیں آئے گی، حالانکہ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ بھئی ایک تو ابا ہے اور دوسرا ہے کہ مرا ہوا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، آواز نہیں دے سکتا، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. انسان کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، لیکن وہم اور وسوسہ آتا ہے کہ یا مردہ کبھی زندہ نہ ہو جائے اور مجھے کچھ ایسا نہ ہو جائے. کہا کہ تمہاری عقل تو وہم اور وسوسے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہا کہ سورج جیسے دین کا مقابلہ کر سکتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اللہ کی صفات پر بحث کی ہے اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ بہت سے ایسے فرقے بن کے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. ان کو اللہ کی صفات سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ کی صفات کیسے ہیں. لیکن ایمان اسی کا نام ہے، یؤمنون بالغیب. اس لیے علامہ ابن تیمیہ فرماتے غیب کہتے اس کو ہیں جس کو نہ عقل سے ادراک کیا جا سکے نہ حواس سے ادراک کیا جا سکے، اس کا نام غیب ہے. اس کا غیب نہیں ہے کہ پیچھے کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی یہ غیب ہو، ایسا نہیں ہے. اس کو تو ہم پتہ کر سکتے ہیں، کس سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہاں غیب سے مراد وہ چیز ہے جو ہمارے حواس بھی، حواس سے خمسہ اس کے ادراک نہیں کر سکتے اور ہماری عقل بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو غیب کہتے ہیں. اس پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے. تو اللہ کی صفات پر بحث کرتے کرتے امام بخاری آخر میں وزن اعمال کا باب لائے. باب قول اللہ تعالی ونزل موازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری نے عجیب جوڑ لگایا ہے، اس لیے کہ انسان میں توحید ہوگی تو تب اس کے اعمال اس کو فائدہ دیں گے. اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عمل فائدہ دینے والا نہیں ہے، ہاں وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کرے. اس لیے کتاب التوحید لائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کو تنزیہات کہتے ہیں، نفی النقائص، اللہ کی ذات سے نقائص اور نقص کی نفی کرنا. اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، یہ نفی النقائص ہے. ان کو تنزیہات کہتے ہیں، ان کو صفات جلال کہتے ہیں. جس کو لفظ سبحان اللہ بتاتا ہے، سبحان اللہ کا مطلب اللہ تو پاک ہے، یعنی کیا ہر عیب سے پاک ہے. جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اقرار کرتا ہے اس بات کا
اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں اقرار کرتا ہوں۔ نفی النقائص، صفات جلال، تنزیہات، اور دوسرا اثبات الکمالات، تمام کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنا، جن کو تحمیدات کہتے ہیں، جن کو صفات اکرام کہتے ہیں، ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ذی الجلال ان صفات کے مالک بھی ہیں کہ اللہ سے ہر عیب کی نفی ہے، والاکرام، اور ہر کمال کے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو تنزیہات اور تحمیدات، تنزیہ اور تحمید جب ملتی ہے تو مل کر توحید بنتی ہے۔ تنزیہ اور تحمید ملے گی تو کیا بنے گی؟ توحید۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا جو اعلان کیا ہے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالی بیوی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جملہ لا کر ان کے اس عقیدے کی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ کانا یا کلان الطعام، کہا کہ وہ تو دونوں روٹی کھاتے تھے۔ جب جو روٹی کھاتا ہے وہ کیسے خدا ہوتا ہے؟ وہ تو محتاج ہے، اور خدا وہ ہوتا ہے جس میں نقص نہ ہو۔ روٹی کھانا تو نقص ہے، کمی ہے، بیوی بچے یہ تو نقص انسان کمی ہے، انسان محتاج ہوتا ہے۔ کانا یا کلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ بس اتنی بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو ختم کر دیا۔ تو نفی النقائص اس کو تنزیہات کہتے ہیں، اور تحمیدات، تنزیہ تحمید، اور اس کو الحمدللہ بتاتا ہے، تحمیدات الحمدللہ۔ جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اقرار کرتا ہے اللہ تمام کمالات آپ کے لیے تسلیم کرتا ہوں۔ اس لیے توحید کی تعریف اہل سنت والجماعت کے ہاں نفی التشبیہ و نفی التعطیل و اعتقاد و عدم الشرکت فی الالوہیت و خواصہا، فرمایا کہ اللہ سے تشبیہ کی نفی کرنا کہ مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ نفی التعطیل، اور اللہ تعالیٰ بیکار بھی نہیں ہے یہودیوں کی طرح یا فلاسفہ جیسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیکار ہیں، آگے دوسری چیزیں نیابت میں کام کر رہی ہیں۔ اور فرمایا عدم الشرکت، اور اعتقاد و عدم الشرکہ، اس بات کے اعتقاد رکھنا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا نام توحید ہے۔ اب امام بخاری انما الاعمال بالنیات، پہلی چیز نیت، پھر عمل، اس کے بعد آخر میں وزن اعمال ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات میں سب سے پہلی چیز کا بیان ہے، وزن اعمال میں سب سے آخری چیز کا بیان ہے، اور بیچ میں پوری کتاب میں زندگی کا بیان بھی ہے، قبر کا بیان بھی ہے، حشر کا بیان بھی ہے، اور بالکل آخر میں حدیث شریف میں آتا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، اور ایک ایک مقام پر 1000 سال تک تفتیش ہوگی، اور آخر میں جب میزان اور ترازو لایا جائے گا تو عصر سے مغرب کے درمیان پوری مخلوقات کا حساب ہو جائے گا، کتنی دیر لگے گی۔ امام بخاری وزن اعمال لا رہے ہیں، ایک تو یہ بات بتانے کے لیے کہ ان کیا چیز تولی جائے گی، اور اس میں امام بخاری ان لوگوں پر بھی رد کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں، کہ اللہ کا قرآن بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح میں اور آپ مخلوق ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے میں بڑی سخت آزمائش اور تکلیف پیش آئی تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ ان پر بھی رد کر رہے ہیں کہ قاری کی قرات تو تولی جائے گی لیکن قرآن نہیں تولا جائے گا، رضا اقوال بھی تولے جائیں گے، قرات تولی جائے گی، تسبیحات تولی جائیں گی، اچھی بری باتیں بھی تولی جائیں گی، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اور دوسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور آپ کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کے اعمال کا وزن ہونے والا ہے، یہ جو ہم بے راہ روی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہے، کبھی سوچا بھی ہم نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تو فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا آخرت کے حساب سے پہلے خود اپنا حساب کر لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔
ترازو ہوگا، باقاعدہ ترازو ہوگا، موازین القسط، موازین میزان کی جمع، ایک ہی ترازو ہوگا، لیکن عظمت کے لیے جمع لائے، اور قسط اس کی انصاف عدل والا ترازو ہوگا، عدل والا ترازو۔ قسط مصدر ہے اس لیے جمع کی یہ صفت بن گئی۔ لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، حدیث میں آتا ہے میزان لایا جائے گا، اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کا عرش آنے کے بعد پھر حضرت جبریل السلام کو حکم ہوگا کہ ترازو لے آؤ، ایک ایک پڑھنا اتنا بڑا، حدیث میں آتا ہے جب ترازو آئے گا اس کا ایک ایک پڑھنا اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں زمین آسمان اس میں آ جائیں۔ جب فرشتے دیکھیں گے تو پوچھیں گے بیمن تزمو یا رب، اے اللہ آپ کس کا وزن کریں گے؟ فرمایا من شئت من خلقی، فرمایا اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہوں گا میں وزن کروں گا۔ کہتے اس وقت سجدے میں فرشتے گر پڑیں گے، ما بدلا کا حق عبادتی کا، اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ڈر لگ جائے گا کہ ہمارا اگر مال کا وزن ہوگا تو ہم نہیں بھر سکتے۔ داؤد صلاۃ السلام نے دیکھا، ارشاد الصاری میں حدیث ہے، داؤد صلاۃ السلام نے ترازو دیکھا، اللہ سے متعلق ترازو دیکھنا چاہتے ہوئے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوش آیا، داؤد کیا ہوا؟ اللہ میاں کون بھرے گا، کون اتنی نیکیاں لائے گا کہ اتنا بڑا پلڑا بھرے؟ اور میں داؤد جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں تو ایک کھجور جو میرے رستے میں دیتا ہے اس کو میں اتنا بڑا کر دوں گا کہ ایک کھجور پورا میدان بھر دے گی۔ میری خوشی چاہیے، اصل میری خوشی ہے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، اور راضی نہ ہو تو بڑے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل اللہ کی رضا ہے، کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو کہ چھوٹا عمل ہے، کرنے والے کی دل کی کیفیت پر اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر کی ہے۔ میں علامہ شاذکونی رحمۃ اللہ کا قصہ پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ علامہ شاذکونی جب طالب علم تھے، جیسے آپ لوگ طالب علم ہیں، وہ مدرسے پڑھتے تھے، یہ مدرسے بہت پرانے ہیں، بہت پرانے ہیں، جتنی مسجدیں پرانی ہیں اتنے مدرسے بھی پرانے ہیں۔ اور پہلے مدرسے کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور شاگرد ابو ہریرہ جیسے تھے، جابر بن عبداللہ جیسے تھے، سب شاگرد لوگ ہیں۔ علامہ شاذکونی پڑھنے جاتے تھے۔ پہلے ان مدرسوں میں ایسے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو اپنی روٹی بھی خود کرنی پڑتی تھی۔ آپ کو اللہ کا شکر ہے، اور میں یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجددانہ عمل سمجھتا ہوں، یہ مجددانہ عمل ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ مدارس چلانے کے لیے امت مسلمہ کو بھی ساتھ شامل کیا جائے اس انداز میں۔ شروع میں تو تھے پیغمبر اسلام کے دور میں، لیکن بعد میں اسلامی سلطنتیں تھیں، مدرسوں کے بڑے بڑے اوقاف تھے، پھر انگریز نے آنے کے بعد سارے اوقاف ختم کیے، سب سے پہلے اوقاف ختم کیے۔ عجیب بات ہے، تاکہ مولوی غریب ہو جائے۔ جب مولوی غریب ہو جائے گا تو دو فائدے ہوں گے، ایک تو مولویت چھوڑ دے گا، دوسرا لوگوں کی دل سے اس کی عزت ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگ مال پانی کی بنیاد پر عزت کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ وزیر اعظم بھی قوم کا مال کھاتا ہے اور مولوی بھی کھاتا ہے، لیکن وہ زیادہ کھاتا ہے تو سلمی لیتا ہے، مولوی کو تھوڑا ملتا ہے تو پوچھتا کوئی نہیں، ورنہ مال تو دونوں قوم کے ہی کھاتے ہیں، کوئی اپنی تو کوئی کسی کی فیکٹری کچھ نہیں ہے، دیکھ لو پوچھ لو۔ بلکہ ایسے وزیر اعظم بھی گزرے ہیں کہ جن کے کپڑے اور جوتے بھی لوگ دے کے دیتے تھے، ایسے بھی گزرے ہیں۔ لیکن پیغمبر سلام نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ الحق حتی یاتی امر اللہ، فرمایا میری امت میں حق والوں کی جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو قیامت تک رہنے کی سند ہے، تمہارے پاس باقی رہنے کی سند نہیں ہے، ہماری مخالفت کرتے ہو، سند نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت مولویوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی، تو حضرت جوش میں آ گئے، بیان فرما رہے تھے تو جوش میں آ کر فرمایا ہم کو مٹا سکیں یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکیں یہ زمانے میں دم نہیں، وہ زمانہ تو ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔
ہاں یہ قال قال رسول کی دستگاہیں ہیں، ملک بھی باقی ہے اور یہ دنیا بھی باقی ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ خیر وہ علامہ شاذ کونی گھر گئے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان لے آئے، مہینے 2 مہینے کی روٹیاں پکوا کے لے آتے تھے۔ تو جب راستے میں آئے تو بارش شروع ہو گئی، سردی کا موسم تھا، جیسے اب گرمی میں یہ بات کرتا تو شاید سمجھ میں نہیں آتی، آج سردی میں خوب سمجھ آئے گی۔ سردی کا موسم، جنگل سے گزر رہے ہیں تو بارش کا موسم بن گیا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ تو ان کے پاس احادیث مبارکہ تھی جو استاد سے لکھی تھی، پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اب ان کو ان کی فکر ہے کہ یہ میرے احادیث ضائع نہ ہو جائے رسول اللہ کی۔ اب بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تو ان میں سے پانی چلتا ہے۔ تو ان کے دماغ میں ایک بات آئی اس کی حفاظت کے لیے کہ انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا کر اس سجدے کی حالت میں ایک اونچی جگہ پر الٹے ہو گئے کہ بارش ان کی پیٹھ پر گرتی تھی اور پانی دائیں بائیں سے چلا جاتا تھا اور وہ کتابیں جو ہے نا وہ محفوظ رہتی تھی۔ کتنی دیر، کتنے گھنٹے ایسے رہے، یہاں تک کہ جب وہ ختم ہوگی بارش تو ان سے اٹھا نہ گیا کہ ان کی پیٹھ تختہ ہو گئی، اور وہاں اپنے مدرسے پہنچ کر کچھ عرصہ بیمار بھی رہے، بعد میں بہت بڑے عالم بن گئے، اللہ نے دین کی خدمت لی، بڑے محدث تھے، بڑے شاگرد تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا، کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ مجھے عزرائیل السلام نے جب میری جان نکالی تو جنت کے فرشتے اللہ کے دربار میں لے گئے، جب مجھے وہاں پیش کیا تو مجھے جاتے اللہ تعالی نے کہا شاذ کونی جس وقت تو ہمارے محبوب کی ان باتوں کی حفاظت کے لیے جنگل میں الٹا پڑا تھا اور سردی کے موسم میں تیری پیٹھ پہ بارش ہو رہی تھی، ہم آسمانوں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ ظاہر طالب علم کا ایک واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا مجاہدہ سمجھے آپ، لیکن اس کے اوپر ثمرہ دیکھیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان لگے گا اور میزان میں اعمال کا وزن نیت عامل کی نیت پر ہوگا اور اس پر ہوگا کہ آپ نے اس عمل کو کیسا انجام دیا ہے، آیا وحی کی تائید ہے یا نہیں اس کو حاصل۔ اگر اس کو وحی کی تائید حاصل ہے اور تمہاری نیت اونچی ہے تو پھر ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دی ہوگی، سبحان اللہ کہا ہوگا، الحمدللہ کہا ہوگا، فرمایا الحمدللہ یملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دے گا، لا الہ الا اللہ کہنا میزان کو بھر دے گا، کھجور میزان کو بھر دے گی۔ اب 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو متقین ہوں گے، متقین انبیاء السلام، فرشتے، ان کا تو اعمال کا وزن نہیں ہونے والا، اور 70,000 اس امت کے انسان، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ متقین آئیں گے جن نے کبیرہ گناہ کبھی نہیں کیا، صغائر ان سے ہو گئے آئے۔ قرآن کہتے ہیں فَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ متقین ہیں۔ بس اللہ فرمائیں گے جاؤ۔ دوسرے کفار ہیں، کتنی بھی نیکی کر کے آئے، کفر جب دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے گا ان کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ کفر سے نیکی، کافر کی نیکی مراد ہے کسی سے صلہ رحمی کی ہے، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، یہ چیزیں۔ یہ دو تو قرآن نے بیان کیے۔ تیسرا طبقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ مسلمان کو لایا جائے گا۔ ان مسلمان کی اگر نیکیاں بڑھ جائیں گی، چاہے رتی ماشا بڑھ جائے تو جنتی کا حکم ہو جائے گا، اور اگر گناہ بڑھ جائیں گے، چاہے تھوڑا سا بڑھ جائیں گے تو جہنم کا حکم ہوگا، اور اگر برابر ہوں گے تو آراف ایک دیوار ہے جنت دوزخ کے درمیان، اس پر چڑھا دیا جائے گا۔ اتنا بڑا میزان ہے، لیکن پاؤ اور رتی کو بھی تول لے گا، پاؤ اور رتی کو تول لے گا، پاؤ اور رتی کو تول لے گا۔ اس لیے انسان کو کسی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا سا عمل ہے، ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے، وہی اعمال کی ترازو میں دائیں پڑھ رہے کہ نیکیوں کے جھکانے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف میں آپ نے پڑھا، کنجری تھی، کتے کو پانی پلایا، بخشش ہو گئی۔ آدمی گزر رہا تھا، تکلیف دہ چیز دیکھی، ہٹا دی،
بخشش ہو گئی. لے حضرت فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے چاہتی ہے، بہانہ میں جویت، بھاؤ نہیں چاہتی. بھاؤ کون دے سکتا ہے؟ وہ بہانہ تو کرو. آج لوگ بہانے بھی نہیں کرتے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کسی نے کہا جی ہماری کیا نماز ہے تو ٹھوکریں، اور میں ٹھیک ہے ٹھوکریں ہیں، لیکن قیامت کے دن اس پر بھی کام بن جائے گا جب نوازنے پہ آئیں گے کہ لے کے تو لکڑ پتھر ہی آئے ہو لیکن ہم اس کو سونے کے بھاؤ خرید لیتے ہیں، لیکن لے کے تو کچھ آؤ، لے کے تو کچھ آؤ، کچھ کرو تو صحیح، بہانہ تو کرو. وہاں تو نقلی بھی فَإِلَّمْ تَبْقَوْا فَتَبَاكَوْا، حدیث میں آتا ہے رو نہ سکو رونے والی منہ بنا لو. اب بتاؤ رونے والا منہ بنائے اور اگلے آپ کو پتہ چل جائے بھی یہ ویسے جھوٹ موٹ رو رہا ہے، اور آپ قاضی ہوں، آپ جج ہوں، آپ افسر ہو، سخت سزا دیں گے. کم بخت مجھے دھوکہ دیتا ہے، روتا نہیں ہے، پیاز آنکھوں کو لگا کے آیا ہے. اور اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ کی ذات کا معاملہ الگ ہے، رونا نہیں آتا، رونے جیسی تم شکل بھی بنا لو گے تب بھی تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہیں عطا کر دیں گے. اِلَّمْ تَبْقَوْا فَتَبَاكَوْا. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا. لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ وزن کیا، اللہ کا تو سارا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اظہار عدل کے لیے، انسانوں کی حجت ختم کرنے کے لیے، ان کا عذر ختم کرنے کے لیے اللہ عدل کا نظام قائم کرے گا، ورنہ اللہ کا تو سب علم ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تولا کیا جائے گا ان اعمال بنی آدم وقولم یوزن. یہ امام بخاری کا نظریہ ہے کہ اعمال کو شکل دے دی جائے گی، کچھ شکلیں تلیں گی، اچھی اشکال، اچھے اعمال کی اچھی شکلیں، برے اعمال کی بری شکلیں. لیکن انسان جو خواب دیکھتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عالمی مثال ہے جس میں چیزوں کی شکل ہوتی ہے. انسان خواب میں ان کو دیکھتا ہے، سانپ دیکھتا ہے، تعبیر کہتے ہیں کہ دشمن سے تعبیر دی جاتی ہے، دودھ دیکھتا ہے، دودھ پی رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دودھ پیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بقایا دودھ دے دیا تو اس کی تعبیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے فرمائی. شراب پی رہا ہے گمراہی سے، اس طرح شکلیں ہوں گی. ابو درداء فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثقیل حسن اخلاق ہوگا، میزان میں سب سے زیادہ وزن نیکیوں میں حسن اخلاق کا ہوگا. اور آج اخلاق نام کے ہم میں کوئی چیز نہیں ہے. اخلاق نام کما تدین تدان کا نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ، اچھے کے ساتھ اچھے کا نام اخلاق نہیں ہے، یاد رکھو. اخلاق نام ہے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ غصہ پی جائیں، معاف کر دیں اور آپ پر احسان بھی کر دیں، یہ ہے، اس کا نام اخلاق ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایذا پر صبر کرنے کا نام اخلاق ہے. کوئی ہنس کے دکھا تم ہنس کے دکھاؤ، اس کا نام اخلاق نہیں ہے، اور میں سب سے زیادہ وزن اس کا ہوگا. تو امام بخاری یہ نظریہ عبداللہ ابن عباس کا نظریہ ہے کہ شکلیں بنا دی جائیں گی، ان کا وزن ہوگا، اور اقوال بھی تولے جائیں، باتیں بھی تولے جائیں گی. تو امام بخاری فرماتے ہیں ہماری قرات تولی جائے گی. تو قرات تولنا دلیل ہے کہ قرات مخلوق ہے، لیکن قرآن نہیں تولا جائے گا، وہ غیر مخلوق ہے. قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، فرماتے قسطاس اور یہ قسطاس امام بخاری کی عادت ہے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے امام بخاری کی عادت ہے کہ کوئی مناسبت سے کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے تو وہ ذکر کر کے اس کی شرح کر دیتے ہیں. یہ امام بخاری کی عادت مبارکہ ہے. فَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قرآن میں آیا تو قسطاس کے لفظ کی شرح کر دی. العدل بالرومیہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل و انصاف کرنا. اس سے نئی بیت چھڑ گئی کہ قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. لہذا حضرت سید ابن جبیر کا نظریہ یہی ہے، ابو میسرہ تابعی کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی اس وقت رائج الوقت زبانیں تھیں ان کے الفاظ کو قرآن نے اکا دکا لیا ہے. جو خوبصورت ہلکے الفاظ تھے اور عرب میں بولے جاتے تھے ان کو قرآن نے اپنا حصہ بنایا ہے، کیونکہ قرآن پورے عالم کی نمائندگی کے لیے آیا ہے. چنانچہ علامہ سیوطی نے الاتقان میں 100 کے قریب ایسے الفاظ شمار کیے ہیں کہ جو
قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے ہیں، اس میں قصاص بھی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ لفظ قسط آ گیا تو اب لفظ قسط پر بحث شروع کر دی کہ قاسطہ اور اقسطہ، اس کا فرق بیان کر رہے ہیں، عربی کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی کتنے بھی عربی پر محنت کر لے، خود عرب ہو، امام اسماعیل جیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی عربی سیکھنے میں لگا دی، فرمایا سوائے پیغمبر کی ذات کے عربیت پر پورا عبور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جس طرح اللہ کی شان ہے اس کی زبان کی بھی ایسی شان ہے، آپ پیغمبر کو عبور ہوتا ہے اس پر۔ کہتے صحابہ کرام قرآن حدیث کی تشریح میں رسول حضرت اس کا مطلب کیا ہے، آپ یہ لفظ آپ اس کا کیا مطلب تھا؟ پیغمبر صاحب اس کی تفسیر فرماتے تھے۔ تو قاسطہ کا معنی ہے ظلم کرنا اور اقسطہ کا معنی عدل کرنا۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا ان اللہ یحب المقسطین۔ القسط مصدر المقسط، اصل مقسط کا مصدر اقساط ہے، اقساط کا مصدر جو ہے نا وہ قسط ہے، قسط سے اقساط بنا، اقساط سے مقسط بنا ہے۔ باب افعال یعنی ثلاثی مجرد اور باب افعال کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں جب قسط آتا ہے تو اس کا معنی ظلم کا آتا ہے، اور جب وہ ثلاثی مزید میں چلا جاتا ہے تو اس کا معنی عدل کا ہے۔ وہ العادل المقسط عادل، اما القاسط والجائر، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن اشکاب کی حدیث لا رہی ہے، مصر میں آخری استاد ہے احمد اشکاب، مصر کا آخری استاد ہے، امام بخاری آخری استاد سے حدیث لا رہے ہیں۔ احمد نام سے بھی نیک پالی لی ہے کہ میرا خاتمہ تعریف والا ہو۔ پہلا حمیدی استاد ہے مکی، آخری استاد مصری، پہلی روایت مکی کی ہے کیونکہ مکی میں وہی شروع ہوئی، آخری مصری استاد ہے۔ محمد بن فضیل یا محمد فضیل سے یہ روایت آگے ایک ایک آدمی ہے، ایک ایک آدمی۔ امام بخاری کی پہلی روایت بھی ایسی، آخری بھی ایسی ہے، جس کو متفرد روایت کہتے ہیں، غریب روایت کہتے ہیں، ایک ایک آدمی۔ تو اس لیے کوئی ایک ایک روایت کرنے والا ہو، حدیث غریب لکھی ہو جیسے ہدایہ میں لکھی ہے، کہ حدیث غریب کا مطلب ضعیف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری بھی غریب ہے۔ غریب سے مراد ہے کہ اوپر صحابی بھی ایک ہے، تابی بھی ایک ہے، تبع تابی بھی ایک ہے، اس روایت کو غریب کہتے ہیں، متفرد روایت کہتے ہیں۔ عن عباد القعقاع عن ابی زرع البجلی، ابو زرع راضی امام بخاری کے استاد ہے، یہ بجلی ہے، یہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ اور ان کا بڑا عجیب واقعہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مفتی ولی حسن چوکی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حدیث پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزاری، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون، تمہاری موت ویسے آئے گی جیسے تم زندگی بسر کرو گے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا پڑھا ہے، اس نے 100 اموات کا لکھا ہے، میرے اسپتال میں 100 موتیں ہوئی، ایک کتاب لکھی، انہوں نے کہا 100 موتوں میں سے 98 آدمیوں کا آخری وقت میں کلمے کی بجائے ان کی زبان پر وہی کام تھا جو زندگی میں کرتے تھے، صرف 2 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، صرف ایک حافظ قرآن تھا اور ایک ماں کا خادم تھا، باقی 98 بندوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کا جب کہتا کلمہ پڑھو تو وہ اور نام لیتا تھا، وکیل صاحب اور جج صاحب اور کاروباری اور۔ ابو زرع پوری زندگی حدیث پڑھانے میں گزاری تو آخری وقت ہو گیا، تو ایک آدمی بہت سفر کر کے آیا یہی حدیث لینے کے لیے، ان سے لا الہ الا اللہ کی حدیث آتی ہے، ان سے لینے کے لیے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم نے کہا کہ طالب نے کہا حضرت تو بہت بیمار ہیں، بات نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا میں بہت دور سے آیا، میری زیارت تو کرا دو۔ اب حضرت بیمار ہیں، کہتے ہیں کہ جان بھی نکلنا شروع ہو گئی تھی پاؤں کی طرف سے، عجیب بات ہے۔
لیکن جو قوی القلب ہوتے ہیں وہ دونوں عالم سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہم نے منظر اپنے والد صاحب پر دیکھا، اور حضرت مولانا یوسف الجامی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو خاص طور پر کئی جگہ بیان فرمایا کہ جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرشتے آ گئے تو خود فرمایا کہ بھائی فرشتے آ گئے ہیں، اب تم لوگ سورہ یاسین پڑھو، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں بھی سورہ یاسین کا کہنا اور فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہوش اور حواس ان کے برقرار تھے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتنے قوی القلب تھے آپ کے والد صاحب کہ دونوں عالم سے ان کا تعلق تھا۔ کہا کہ پہلے پرانے بزرگوں کا قصہ تو سنتے تھے، لیکن یہ واقعہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا۔ یہ فرمایا ابو زرع راضی، ابو زرع بدری، انہوں نے کہا اس کو جلدی بلاؤ، ایسے اشارہ کیا تو آدمی اندر آیا، کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی حضرت حدیث وہی من کان آخر کلام الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ حدیث سننے کے لیے آؤ۔ انہوں نے فرمایا بیان کرو، یعنی میرے تک سند پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، 4-5 حدثنا کہا کہ وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ فرمایا ٹھہرو، پھر کہا کہ مجھے ابو ہریرہ نے بتائی حدیث کہ ان کو رسول اللہ نے بتائی، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، کہا تو جان نکل گئی، یہیں پر جان نکل گئی۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ سے ہم نے قصہ سنا کہ بخاری میں فرمایا کرتے تھے، اس لیے امام بخاری کتاب الجنائز میں یہ روایت انہی راوی سے لائے ہیں، آدھی روایت لائے ہیں، دخل الجنہ کا لفظ نہیں لائے، یہ بتانے کے لیے اس واقعے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ زندگی ایسی بسر کرو کہ لا الہ تمہاری زبان پر ہو اور جنت میں چلے جاؤ، ایسی زندگی بسر کرو۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں نیکیوں کو غالب رکھنا چاہیے تاکہ آخری وقت میں وہی نیکی غالب آ جائے۔ دنیا داری کو غالب نہ رکھو، ورنہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ یہ کرتا جائے گا۔ میرے شیخ نے خود فرمایا ایک کنڈکٹر تھا وہ کیماڑی صدر چلتا تھا، کہا کہ ہمارے قریب تھا تو ہم وہاں بھی گئے اور کہا کلمہ پڑھ لے، تو وہ یہی کہتا تھا کیماڑی صدر کیماڑی صدر کیماڑی صدر کرتے کرتے مر گیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر اسلام کے خاص شاگرد، 5374 روایات بیان کرنے والے عبد الرحمن بن صخر، ابو ہریرہ رسول اللہ سے لفظ ملا تھا، ان کو یہ لقب ملا ہے اس لیے مشہور ہو گئے بلی کے ابا، تو بلی رکھتے تھے۔ صفا کے طالب علم، تمام قیامت تک آنے والے مدرسے کے طالب علموں کے امام ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، فرمایا دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، محبوبتان الی الرحمن، فرمایا کلمے بھی محبوب ہیں، پڑھنے والا بھی محبوب ہے۔ کس کو؟ رحمان کو۔ یعنی جزا کیا ملتی ہے؟ رحمت۔ اللہ اس پڑھنے والے کو رحمت دے دیتے ہیں، اور جس کو رحمت مل جاتی ہے میرے دوستوں تو بس اس کے لیے اجر و ثواب کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ رحمت جب ہوتی ہے، رحمت ہے اللہ خیر کا ارادہ کر لے بندے سے۔ بتاؤ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اگر خیر کا ارادہ کر لے تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ بولو بھائی۔ الی الرحمن حبیبتان الی الرحمن، اے محبوبتان، کلمے بھی محبوب ہے، پڑھنے والا بھی محبوب ہے۔ اور کیا چیز محبوب بناتی ہے؟ شان رحمت، اس لیے رحمان کہا۔ اور رحمان بہت بڑی رحمت، چھوٹی موٹی رحمت بہت بڑی رحمت۔ کیا ہو گیا بھائی؟ خفیفتان علی اللسان، ہے ٹھیک ہونے کا امکان؟ سسٹم بند ہو گیا سر۔ استغفر اللہ، استغفر۔
لمبا کام ہے، بجلی پہ لگا دو، بجلی تو ہے۔ لمبا کام ہے تو پورا کر دیتے ہیں، پتہ کرو صلاح پتہ۔ الی الرحمن یعنی اللہ اس کے عوض میں رحمت دیتے ہیں اس کو، یعنی اس سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جب رحمت دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، عمل بہت قلیل ہے، آسانی سے پڑھ لیتے ہو، ایسے الفاظ نہیں ہیں جو مشکل الفاظ ہوں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، اس پر جو اجر و ثواب ملے گا ایک کلمہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ لیکن اخلاص چاہیے، پڑھنے والے کی دل کی کیفیت کا اثر ہے۔ ترمذی میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، صرف وہ کلمہ ایمان والا نہیں، الگ سے کوئی کلمہ زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا، لیکن پتہ نہیں کس کیفیت کے ساتھ کہا کہ 99 دفتر گناہوں کے ہلکے پڑ جائیں گے اور ایک کلمہ اس کو بھاری کر دے گا، اور اللہ فرمائیں گے بھائی اس نے میرا نام لیا ہے نا، تو میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ یہ فرمائیں ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے۔ اس لیے جب ایسا کام کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، تو دل کو پہلے اس کے قبلے کو سیدھا کر کے کیا کرو۔ بھائی یہ گر کی بات ہے کہ قبلہ سیدھا کر کے پھر یہ اپنے سواری سیدھے کرتے ہو نا، ادھر جانا ہو تو ادھر موٹر سائیکل کا منہ ادھر کرتے ہو، کار ہے تو اس کا ادھر رخ کرتے ہو کہ اب ادھر جانا ہے، تو بھائی دل کا بھی اس کا قبلہ بھی درست کرنا پڑتا ہے، کیونکہ قلب کا من ہے پھرتا ٹوٹتا رہتا ہے، اس کو چورا پھیرا ختم کر کے مولا کی دربار کی طرف متوجہ کرو گے تو ایک اللہ بھی اگر کہو گے تو کام ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے نا، ایک آدمی پانی میں گرنے لگا، پل کو تو کہا اللہ یعنی اللہ بچا، تو ہوا میں لٹک گیا۔ امام غزالی نے اپنی احیاء علوم میں دین میں لکھی کی بات، تو لوگوں نے رسے کے ساتھ اس کو نکالا، پانی کے اوپر لٹکا ہوا تھا، تو امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ ہم تو بہت تسبیح پھیرتے ہمارا کام نہیں ہوتا، وہ ایک اللہ سے ابراہیم بن ادم کا کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا جب اس نے اللہ کہا تھا نا تو ان کے دل میں غیر اللہ نہیں تھا، اس لیے اللہ کام کر گیا۔ ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن دل میں اور ہوتا ہے، دعا میں بھی اللہ ہمارا فلانا کام کر دے، دل کے اندر یوں ہوتا ہے جلدی جلدی دعا ختم کر، فلانے نے فون کر تیرا کم ہو جائے گا، اللہ ایم این اے صاحب نے کہا آج کل سیاسی ماحول ہے سارا تیرے بیک تیری فائل کی بھی نہیں چلتی، جلدی جلدی کر، جلدی دعا ختم کر، دل سے کہہ رہے ہیں بھائی تجھے تو گم ہو جانا چاہیے، اللہ تیرے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں جانا ہے؟ اس لیے صحابہ نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ بس اللہ کافی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسبح سبحان اللہ، میں نے جیسے بتایا اسبح سبحان اللہ، میں تمام نقائص کی آپ سے نفی کرتا ہوں،
وبحمدہ، بعض نے وہ عاطفہ کہا ہے، بعض نے حالیہ کہا ہے، وبحمدہ، تیری تعریف کے ساتھ اے اللہ میں آپ کے تمام کمالات کا اقرار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو سب تنزیہ بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، تو یہ کلمہ ایسا ہے جس میں کامل توحید بھی آ گیا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ میں آپ کو کی جو ہے پاکی بیان کرتا ہوں، جو کیا اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظمت والے ہیں۔ یہ عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو دکھایا ہے، دیکھو میں بڑی عظمت والا ہوں، میری عظمت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا ورنہ تمہاری کمر توڑ دوں گا۔ اور آگے سبحان اللہ بحمدہ میں یہ محبت کا جملہ ہے کہ محبت، دیکھو میرا تیرا تمہارا تعلق محبت کا تعلق ہے۔ اور عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کو بتایا ہے، پہلے جمال کو بتایا ہے، اس ایک جملے میں جلال اور جمال دونوں کو جمع کر دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف ہے۔ اور امام بخاری آخر میں بھی لائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے مجلس کے آخر میں اگر سبحان اللہ پڑھا جائے تو فرمایا ہے کہ اس مجلس میں جتنی بھی خطائیں ہوتی معاف ہو جاتی اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیونکہ آج سبق کی مجلس ختم ہو رہی ہے، ہم نے 15 شوال تقریباً بخاری شریف شروع کی تھی اور آج جو ہے رجب میں بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اتنی مجلسیں ہوئیں، کمی بیشیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، استادوں سے بھی، شاگردوں سے بھی۔ تو امام بخاری نے 16 سال میں مجلس ختم کی ہے، تو امام بخاری تسبیح کی حدیث لائے۔ اور امام بخاری یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں لوگوں کچھ تسبیح بھی پھیرا کرو، اللہ اللہ بھی کیا کرو، تسبیحات بھی کیا کرو، ان تسبیحات سے دور نہ رہا کرو، ذکر اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اس لیے امام بخاری نے تسبیح کی روایت پر لا کر اپنی کتاب کو ختم کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔